اللہ نے ختم نبوت کے بعد باب نبوت کے بند کرنے کے بعد ہمیں 12 امام عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنے نبی اور امام بنائے سارے معصوم بنائے۔ اللہ نے جو امام ہمیں عطا فرمائے ان اماموں میں اللہ نے 4 محمد بنائے، ان میں 3 حسن بنائے، ان میں حسین 1 بنایا تھا۔
اللہ نے حسین ایک بنایا، اللہ نے کرم یہ کیا، اللہ نے اس حسین کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ بہت بڑا احسان ہے خالق کا۔ حسین ابن علی علیہ السلام اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں لما اسری بی الی السماء، جب اللہ شب معراج مجھے آسمانوں پہ لے گیا، جب میں نے آسمانوں کی سیر کی تو وہاں میں نے عرش الہی کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، عرش الہی پہ لکھا تھا حسین نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ۔ حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لا مذہب لوگوں سے میں بات نہیں کر رہا، مذہب ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، یہ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، یہ جتنے مذاہب ہیں نا، ان سب کے ذہنوں میں آخرت کا ایک تصور ہے۔ لوگ جو لا مذہب لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہے، کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں، نہ خالق کے وجود کے قائل ہیں، نہ اللہ کے قائل ہیں، جو اللہ کا قائل نہیں وہ قیامت کا قائل کیا ہوگا۔ جو مذہب رکھتے ہیں نا، ان میں سے ہر بندے کی تمنا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہدایت کے راستے پہ رہوں، جب قیامت برپا ہو جائے تو مجھے نجات مل جائے۔ آخرت میں نجات چاہتا ہے، دنیا میں ہدایت چاہتا ہے۔ جس کا تعلق بھی کسی مذہب سے ہے وہ دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے۔ آپ جتنے دوست بیٹھے سب اہل عبادت ہیں، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر خالق سے یہی دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما، ہمیں ہدایت فرما۔ دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے۔ سید الانبیاء نے ایک حدیث میں دونوں نسخے بتا دیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین۔ دنیا میں بھٹکا ہوا بندہ، جہنم جاتا ہوا بندہ ساری رات پریشان رہے، ادھر جنت ادھر جہنم ہے، ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں، سوچ میں ہے ادھر جاؤں گا دنیا برباد ہو جائے گی، مار دیں گے لوگ، قتل ہو جاؤں گا، بچے مارے جائیں گے، گھر برباد ہو جائے گا، ادھر جاؤں گا آخرت بنے گی
ہاں دنیا یا ادھر دنیا مل جائے گی، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. ساری رات اسی چکر میں سوچتا رہے جاؤں تو کدھر جاؤں، جاؤں تو کدھر جاؤں. صبح وہی بندہ سچے دل سے حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے حور بنا دیتا ہے. ہدایت حسین ابن علی کریم ہے نا، اسے کہتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے نا. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. ہدایت یہاں سے ملے گی آپ. اللہ رب العزت نے حسین ابن علی علیہ السلام کو، میرے اس امام کو اتنی عزت عطا فرمائی. میں آہستہ آہستہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا، دین، اس کے دو حصے ہیں. ایک کو اصول دین کے، ایک کو فروعات دین. یاد ہے نا اصول دین؟ اصول دین کتنے؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروعات دین پرانے زمانے میں 10 تھے، اب سکڑ سکڑ کے 6 رہ گئے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، آل محمد سے اظہار محبت، دشمنان آل محمد سے اظہار نفرت. یہ توحید سے لے کے تبرے تک کو جمع کریں تو دین بنتا ہے. کسی بندے کو سمجھانے لگ جاؤ تو سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے تھیوری بتائی جائے، اس کے قواعد و ضوابط بتائے جائیں، اس کے کلیات بیان کیے، پتہ نہیں بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسے مجسم کوئی شے دکھا دی جائے. میں سمجھا دوں، ایک بندے کو نہیں پتا یہ مجلس کیا ہوتی ہے، ساری زندگی مجلس میں آیا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں مجلس کیا ہوتی، وہ یوں ہی دروازے سے گزر جاتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں مجلس کیا ہوتی ہے. اسے آپ سمجھانے لگ جائیں کہ یوں نیچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے، معصوم کے فرامین پڑھتا ہے، تاریخ ائمہ پڑھتا ہے، سیرت معصومین بیان کرتا ہے، کربلا کا ذکر کرتا ہے. قرآن سے لے کے کربلا تک کو جمع کیا جائے تو مجلس بنتی. مجلس گانے کا نام تو نہیں، مجلس سروں کے مقابلے کا نام تو نہیں ہے. مجلس ہے قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، فرمان پڑھا جائے، تاریخ پڑھی جائے، سیرت پڑھی جائے، کربلا پڑھی جائے. بندہ آئے تو جاہل ہو، اٹھے تو عالم بن جائے. ایک بندہ آیا تھا پیغمبر کی خدمت، سید الانبیاء کی خدمت میں. ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیہاتی ہوں، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، جنگل میں رہتا ہوں، روز آپ کے درس میں آ نہیں سکتا. بکریاں چراتا ہوں، جنگل میں چھوڑ کے آ بھی نہیں سکتا، روز آ نہیں سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. یا رسول اللہ آج میں آ گیا ہوں، مجھے دین کا خلاصہ بتا دیں، میں اسی پہ عمل کر کے زندگی گزارتا رہوں. ہم سارے شارٹ کٹ کے چکر میں تو ہیں ہی نا، کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دے. یا رسول اللہ میں اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار دوں. سید الانبیاء نے قرآن کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی. عرب تو تھا نا، پیغمبر نے پڑھا. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ہاں قیامت والے دن بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت جائے گا، مرضی کی زندگی گزارے گا، جس کی نیکیوں کا وزن کم ہوگا وہ جہنم جائے گا۔ پیغمبر نے یہ دو آیتیں پڑھی، اس عرب نے سنی، تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر سلام کر کے جانے لگا۔ وہ جا رہا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آیا تھا دین کا خلاصہ پوچھنے، دو آیتیں سنی ہیں، چپ کر کے چلا گیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جاء جاہلاً وذہب فقیہاً، آیا تھا تو جاہل تھا، جاتے ہوئے عالم بن کے جا۔ سمجھ آئی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ آئے تو اسے پتا نہ ہو، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے گا، یہاں قرآن سنے گا، یہاں پیغمبر کا فرمان سنے گا، اپنے معصوم ہادیوں کا کردار سنے گا، ان کی سیرت سنے گا، کربلا سنے گا، تو اب اٹھ کے جائے گا تو جاہل تھوڑی ہوگا۔ ایک طریقہ یہ اسے سمجھانے کا، اسے بتاؤ یہ ہوتی ہے مجلس، پتہ نہیں اسے سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ دوسرا طریقہ ہے اسے پکڑو کڑائی میں ڈال دو، اسے پکڑ کے لے آؤ کڑائی میں، اسے ہوتی ہوئی مجلس دکھا دو، اسے پکڑ کے بٹھاؤ کہ یہ ہوتی ہے مجلس، یہ ہے مجسم مجلس ہو رہی ہے نا، یہ اسے دکھا دو۔ ایک بندے کو نہیں پتا کہ یہ لاؤڈ سپیکر کا یہ سسٹم، ڈیک کا سسٹم کیا ہوتا ہے، آپ اسے بتائیں کہ یہ ایک سٹینڈ لگا ہوتا ہے، ایک مائک ہوتا ہے، تاروں کا سلسلہ ہوتا ہے، ہاں بڑے بڑے ڈبے دو پڑے ہوتے ہیں، یہاں سے بندہ بولتا ہے، آواز ادھر سے نکلتی ہے۔ پتلی بیچارے کو سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، پھر اسے پکڑ کے لے آؤ، اسے مجسم ڈیک دکھا دو کہ یہ ڈیک ہوتا ہے۔ بھئی یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، یا تھیوری بتاؤ، کلیات بتاؤ، ضوابط بتاؤ، یا مجسم دکھا دو۔ اگر تم سے کوئی پوچھے دین کسے کہتے ہیں تو سمجھانے کے دو طریقے ہیں نا، ایک طریقہ اسے بتاؤ اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ فروع ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر ہے، نہیں ہے، تولا ہے، تبرہ ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، توحید کی عظمت کیا ہے، عدل کی اہمیت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیوں ہے، قیامت کس لیے ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو دوسرا طریقہ یہ ہے اسے پکڑ کے لے آؤ، مجسم دکھاؤ، دین است و حسین۔ بڑا آسان طریقہ، اسے حسین ابن علی کے دروازے پہ لے آؤ، اسے مجسم دکھا دو نا، حسین ابن علی کے سامنے لے آؤ گے نا، اس دروازے پہ لاؤ گے نا، توحید کی عظمت کا بھی پتہ چلے گا، عدل کی اہمیت کا پتہ چلے گا، نبوت کی ضرورت کا پتہ چلے گا، امامت کے سبق یاد ہوں گے، قیامت کا سبق یاد ہوگا، اسے پتہ چلے گا نماز ہوتی کیا ہے۔ کربلا آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ نماز ہوتی کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد ہوتا کیا ہے، مجسم دین دکھا دو۔ اور پھر دوستو جو دین ہے نا، جن لوگوں کا دین سے تعلق ہوتا ہے، ہماری نظر میں دو تین قسمیں ہیں ان کی، کچھ دیندار ہوتے جن کا دین سے تعلق ہے نا، وہ کیا ہے، یا دیندار ہوتے ہیں یا دین شناس ہوتے ہیں یا دین پناہ ہوتے ہیں۔
دیندار اور ہوتا ہے. دیندار کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات سنی اچھی لگی کرنا شروع کر. مولوی صاحب نے ڈرا دیا نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. صبح اٹھا چلو یار 2 رکعتاں پڑھا نال بندہ مرتا تو نہیں. اب مولوی صاحب نے جو اتنا ڈرایا ہے چلو 2 رکعت پڑھ لو کیا فرق پڑتا ہے. نماز شروع کر دے گا دیندار کہلائے گا. مولوی صاحب نے ڈرایا داڑھی منڈوانے سے کہ چلو یار چھوٹی چھوٹی رکھنی ہے کیا فرق پڑتا ہے رکھ لی ہے. پتہ نہیں کیوں مولوی صاحب نے جو کہا تھا منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے. چلو چھوٹی چھوٹی رکھ لو یہ بن جائے گا دیندار. جو دین سنے اور دین پہ عمل شروع کر دے اسے دیندار کہتے ہیں. اور جو دین کی حقیقت کو سمجھے اسے دین شناس کہتے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دیندار جس نے صرف سننے کی وجہ سے عمل کیا اس کے گمراہ ہونے کے خطرات رہتے ہیں. آج اس کی بات سنی تھی ادھر چل پڑا تھا کل اس سے کوئی بڑا آ جائے گا. اس نے کوئی اور بات کہہ دی ادھر چلا جائے گا. دیندار صرف ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ دین شناس ہونا چاہیے. دیندار سے بلند منزل دین شناس کی ہے. دنیا میں تجھے لاکھوں دیندار ملیں گے کروڑوں دین شناس ملیں گے لیکن پوری کائنات میں دین بنا صرف حسین ملے گا. دیندار تو بہت ہے نا لاکھوں کروڑوں مسلمان دیندار مل جائیں گے نا. مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی امام بارگاہ بھرے ہوئے ہوں گے. آج کل گلیوں میں بہت سارے عزادار ملیں گے دیندار بہت سارے مل جائیں گے نا. بہت سارے دین شناس بھی مل جائیں گے نا. لیکن پوری کائنات میں نظر دوڑا دین بنا صرف حسین. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ خواجہ معین الدین اجمیری کہہ رہا ہے. شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین. شاہ اور ہوتا ہے بادشاہ. شاہ کہتے ہیں حکمران کو. شاہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو سمجھنا آسان ہے نا. یہ سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں یہ حکمران ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ سلیمان شاہ محمد بن سلیمان. شاہ کہتے ہیں حکمران کو. شاہ کہتے ہیں جس کے پاس حکومت ہو اسے کہتے ہیں شاہ. اور جس کے نیچے کئی شاہ ہو اسے کہتے ہیں بادشاہ. جس کے نیچے کئی حکمران ہو نا اسے بادشاہ کہتے ہیں. ہاں خواجہ معین الدین نے کہا شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین. حسین حکمران بھی ہے حسین حکمرانوں کا حکمران بھی ہے. دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین. حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی ہے. بات یہاں رکی نہیں بہت بڑی بات کہی اس نے. یہ نہیں کہا اسلام اسد حسین. فرق ہے نا. اللہ نے کہا نا ان الدین عند اللہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب تو دین اور اسلام ایک ہی بات ہے نا. ہاں جو پیغمبر نے ہمیں دین پیش کیا اللہ نے اس کا نام اسلام رکھ دیا. کہہ دیتا معین الدین اجمیری اسلام اسد حسین اسلام بنا اسد حسین. بات تو وہی تھی.
دین وہی اسلام ہے، لیکن بڑی سمجھ سے اس نے لکھا. اس نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین. اس کی وجہ یہ ہے اگر لکھتا اسلام است حسین تو اسلام دین چلا تھا آدم سے. اسلام ہے پیغمبر کی شریعت کا نام. اگر کہتا اسلام است حسین، اسلام پناہ است حسین، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ زہرا کا لال، علی کا لخت جگر، پیغمبر کا نواسا صرف اپنے نانا کی شریعت بچا رہا تھا. اس نے کہا دین پناہ است حسین، آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کی نبوتوں کے محافظ کو حسین کے. پناہ است حسین. اور اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے یہ شب جمعہ کل رات گزری ہے نا، آپ نے زیارت پڑھی ہوگی. شب جمعہ مستحب ہے، زیارت وارثہ پڑھا کرو. حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ترک نہ کیا کرو. میرے معصوم امام فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا، حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. سال میں ایک دفعہ ضرور جایا کرو. کربلا البتہ معصوم کہہ رہے وہاں جایا کرو. پھر فرمایا اگر کربلا نہ جا سکو نا، اپنے مکان کی چھت پہ چلے جایا کرو. کربلا کی طرف رخ کر کے اتنا کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اللہ تمہیں کربلا جانے کا ثواب دے دے. بہت بڑا اجر ہے نا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا زیارت کا نا. یہ شب جمعہ جو گزری ہے نا، اس رات کو مستحب ہے زیارت وارثہ پڑھنے کی. اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد الحبیب اللہ. ہم شب جمعہ عید والے دن قربانی کے موقع پر روزہ عاشور زیارت پڑھ پڑھ کے دنیا کو سمجھاتے ہیں محمد کا نواسا صرف نانے کا وارث نہیں، سارے نبیوں کے وارث کو حسین کے. حسین عظمتوں ہے. اللہ نے حسین ابن علی کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے اسے مقام عطا فرمایا. حسین ابن علی کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے. حسین ابن علی کی عزت، اچھا یہ کوئی کم عزت ہے؟ ذرا سوچنا اللہ نے کتنا مقام عطا کیا. یہ سید الانبیاء کا مقام تو ذہن میں ہے، پیغمبر گرامی اسلام، محبوب خدا، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق. اللہ کہے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے نا میں کائنات ہی نہ بناتا. یہ ساری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ بادل، یہ ہوا، یہ فضا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑوں کے اندر خزانے، یہ انسان، یہ پرند، یہ چرند، یہ سب کچھ بنا محمد کے صدقے میں. کتنی عزت ہے. اللہ نے سید الانبیاء کو مقام عطا فرمایا. اب دیکھیے مجلس ختم ہوا. ابھی آپ ذرا سوچئے، آپ بڑے معزز لوگ ہیں، بڑے ماشاءاللہ عزت والے ہیں. اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے. ہاں اس کڑاہی کی گلیوں میں آپ جا رہے ہو، آگے سے آپ کا کوئی بچہ آ رہا، چھوٹا سا بچہ اس گلی میں آ رہا، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو اس گلی میں اپنے بچے کے لیے بائیں پھیلا دے، بچہ ادھر ادھر دوڑنے لگے، آپ اس کے پیچھے دوڑیں گے؟ نہیں بھائی میں تو نہیں دوڑوں گا.
بزرگ آدمی ہوا یہ لوگ کیا کہیں گے، بچہ پھر رہا ہے، پھرنے دو۔ اللہ اکبر، تمہیں حسین کیسے سمجھاؤں؟ مدینہ ہے، مدینہ کی گلی ہے، پیغمبر مسجد نبوی سے نکلے، ایک گلی میں آگے سے حسین آ رہا تھا، پیغمبر نے نواسے کو دیکھا، محمد عربی نے حسین ابن علی کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا، نانا کو دیکھا حسین نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا، پیغمبر ادھر دوڑتے جدھر حسین جاتے، حسین تو بچہ تھا نا، نانا نے پکڑ لیا، اٹھا لیا، سلیمان نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بچہ ہے، اس کے ساتھ گلی میں اس طرح کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا چپ ہو جاؤ، حسین عام نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھو بابا جی۔ حسین المنی، تمہیں کیا پتا یہ حسین کیا ہے؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ پیغمبر بیٹھتے تھے نا، پیغمبر اپنی گود میں بٹھاتے تھے حسین، اپنی گود میں بٹھا کے پتہ کیا فرماتے تھے؟ انت السید، انت السید و ابن السید و ابو السادات، انت الامام و ابن الامام و ابو الائمت، انت الحجت و ابن الحجت و ابو الحجج۔ اپنی گود میں بٹھا کے پیغمبر سید الانبیاء خاتم المرسلین حبیب کبریا اپنی گود میں بٹھا کے حسین سے پیار کے لہجے میں کہتے تھے تو خود بھی سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، 9 سرداروں کا باپ ہے۔ انت الامام و ابن الامام و ابو الائمہ، خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے، 9 اماموں کا باپ ہے، اور پھر فرماتے انت الحجت و ابن الحجت و ابو الحجج، خود بھی حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، کئی حجت خدا کا باپ ہے۔ حسین عظمت ہے نا، حسین کو اللہ نے مقام عطا کیا، امام بھی ہے، سید بھی ہے، سردار بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، حجت خدا کا بیٹا بھی ہے۔ عجیب ہے حسین، اللہ نے ایسی عزتیں عطا کی ہیں نا، کائنات میں اور کسی کا مقدر نہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے محقق عالم دین نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں لکھا ہے، پیغمبر تھے، جناب زہرا کا گھر تھا، پیغمبر کی گود میں حسین بیٹھے تھے، سامنے مولا علی بیٹھے تھے، پیغمبر حسین سے پیار کر رہے، بوسے دے رہے۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہے یا میرے حسین سے؟ علی پوچھ رہے، علی علیہ السلام پوچھ رہے، پیغمبر سے پوچھ رہے، حسین کو جو پیار کر رہے مجھ سے زیادہ پیار ہے یا حسین سے زیادہ؟ حسین ڈھیر پیارا لگتا ہے یا میں ڈھیر پیارا لگتا ہوں؟ میں علی ہوں نا، میں ڈھیر پیارا ہوں یا میرا حسین؟ ابھی پیغمبر نہیں بولے تھے، حسین اپنے نانا کی گود سے نکلے، بابا کے پہلو میں آ کے کہتے ہیں بابا جان جس کا نسب عظیم ہوگا نا میرے نانا کو اس سے زیادہ محبت ہوگی، جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں گے نا میرے نانا کو اس سے زیادہ محبت ہوگی۔ سید الانبیاء نے کہا حسین بیٹے پتہ ہے کس سے مفاخرہ کر رہے ہو؟
مفاخرہ عربی میں باب مفعلہ کا صیغہ ہے، فخر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ کس سے فخر میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ کہ جی نانا جان مجھے پتہ ہے، میں اپنے بابا سے کہہ رہا ہوں۔ کس کے نسبی کمالات جان؟ سید الانبیاء نے کہا یا علی ذرا اپنے فضائل پڑھو نا۔ بھئی یہ بھی کمال ہوگا نا کہ علی اپنی زبان سے اپنا قصیدہ پڑھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجالس میں، مسجد کوفہ میں عرب کے جاہلوں کے درمیان خطبہ پڑھنا آسان ہے، محمد عربی کے سامنے اپنا قصیدہ پڑھنا۔ علی نے اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے، میرے لال میں قسیم النار والجنہ، میں صاحب لواء الحمد، میں ساقی کوثر، میں زوج بطول، میں ابو الحسنین، میں خلیفۃ الرسول، میں وصی رسول، میں اخ الرسول، میں مولود کعبہ، اپنے فضائل، میں صدیق اکبر، میں فاروق اعظم، میں قرآن ناطق، اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ حسین کہتے ہیں اے میرے بابا ذرا خاموش ہو جاؤ، یہ جتنے فضائل آپ نے پڑھے ہیں نا یہ میرے بابا کے فضائل ہیں، ذرا اپنے بابا کے فضائل پڑھو۔ یہ تو میرے بابا کے فضائل ہیں نا، اپنے بابا کے فضائل پڑھو۔ مفاخرہ تو نسبی کمالات میں ہے نا۔ بابا میں تجھے بتاؤں میرا نسب کیا ہے، نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی جوانان جنت کا سردار، کائنات کی ساری سرداریاں جس چوکھٹ پہ آ کے رکے اس گھر کے مالک کو حسین کے بڑی عظمتوں والا ہے حسین، نانا سید الانبیاء، باپ سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء، خود اور بھائی سیدہ شباب اہل۔ اور کمال یہ ہے جنت ایک ہے سردار دو ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ایک گھر میں دو سرداریاں ہو نا گھر برباد نہیں۔ باپ بھی سردار ہو بیٹا بھی سردار، باپ اپنی مرضی کرے، بیٹا گھر نہیں رہے گا، گھر برباد ہو جائے ایسے ہی۔ اچھا گھر کا رقبہ کتنا؟ 3-4 مرلے سے لے کے 2 کنال 3 کنال 4 کنال 8 کنال، کتنا بڑا گھر ہو۔ اس 3 مرلے سے لے کے 8 کنال کے اندر اگر 2 سردار ہوں، اور کبھی سوچا ہے جنت کا رقبہ کتنا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں نا، ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے عرض۔ یہ جو میز میرے سامنے پڑا ہے نا، شاید یہ مربع شکل کی ہو، شاید ایسے ہی مربع شکل تو ظاہر ہے اس کا طول اور عرض برابر ہوتی ہے۔ ہاں یہ اس کا عرض مثلا، یہ اس کا طول ہے نا۔ ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے جو جنت میں نے بنائی ہے نا، ارضھا السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمینیں ملے ہیں تو جنت کا عرض بنتا ہے۔ عرض اس کا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کا عرض کتنا ہے؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں نا، یہ ملے نا تو جنت کا عرض بنے گا۔ طول پتہ نہیں کتنا بڑا رقبہ ہے، وہاں سردار ایک نہیں۔ یہاں تو لڑائیاں ہوتی، 2 بھائی سردار ہو جائے گھر برباد، باپ بیٹا سردار ہو، ایک یونین کونسل میں 2 چیئرمین ہو جائے، ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہو جائے، نہیں چلتا کام نا۔
لیکن وہاں جنت ایک ہے، سردار دو ہیں. وہاں کوئی لکیر بھی نہیں ہے، لائن بھی نہیں ہے، لائن آف کنٹرول بھی نہیں ہے. ادھر تم اور ادھر ہم بھی نہیں ہیں. یہ رقبہ شمالی علاقہ امام حسن کا ہے، جنوبی امام حسین کا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، وہاں لڑائی ہے ہی کوئی نہیں. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں بندہ، لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں بندے اپنی طبیعت کے تابع ہوں. اللہ نے مجھے حسنین وہ دیے ہیں جو اپنی طبیعت کے نہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. وہاں کیسی لڑائی؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم تو چاہتے ہی ہو جو اللہ چاہتا ہے، جو مشیت میں اللہ کے تابع ہو. اب ظاہر بات کہیں مشکل نہ ہو جائے، یہ پہلی منزل ہوتی ہے مشیت. آپ بندے کا کسی شے کی طرف میلان ہونا، اسے مشیت کہتے ہیں. اس مشیت میں ذرا پختگی آ جائے نا تو وہ مشیت ارادے میں بدلتی. ذہن میں خیال آیا پنڈی میں کوئی کوٹھی ہو جائے نا، اسلام آباد میں، انہیں پنڈی میں مزہ نہیں آیا کہ اسلام آباد میں ہو جائے تو کیا ہے، بلیو ایریا میں کیا ہے. یہ ہے مشیت. پھر گھر بیٹھ کے مشورہ کیا، کر لینا چاہیے. اب مشیت نہیں ہے، ارادہ ہو گیا. اب پیسے بھی اکٹھے کر لیے، ارادہ بالجزم ہو گیا. تو یہ ارادے سے آگے کام، شوق بھی اس کے ساتھ مل گیا. اور جب پیسے دے کے زمین خریدی، یہ عمل ہے. عمل سے پیچھے ارادہ ہے، ارادے کے پیچھے شوق ہے، شوق کے پیچھے مشیت ہے. میں کیسے سمجھاؤں؟ پتہ نہیں، میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. پہلے مشیت، پھر شوق، پھر ارادہ، پھر عمل. پہلے مشیت، پھر شوق، پھر ارادہ، پھر عمل. اللہ نے مجھے ایمان کو عطا فرمائے جو عمل سے 3 منزل پہلے مشیت میں بھی اللہ کے تابع ہے، وہ عمل میں معصوم نہ ہو تو اور کیا. مشیت میں تابع ہے اللہ کی. شوق تو اس کے بعد کی منزل ہے، ارادہ تو اس کے بعد کی منزل ہے، عمل تو اس کے بعد کی منزل ہے. وہ چاہتے ہی وہ ہے جو شوق کرنا تو بات کی، ارادہ کرنا تو بات کی بات ہے، عمل کرنا تو. اب ذرا سوچو، جن کی خواہشیں بھی اللہ کے تابع ہوں، پھر ان کے عمل کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ اگر سو جائے نا تو اللہ مرضیاں دے کے خرید لے گا. وہ اگر جو کی روٹیاں دے دے نا تو اللہ سورہ دہر قصیدہ بنا کے نازل کر. وہ اگر ایک تلوار کا وار کر دے نا تو پیغمبر جب وار کی قیمت لگاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین، چونکہ یہ سارے اس کے حکم کے تابع. اللہ نے عزت عطا کی، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا. بس ایک گزارش کروں، اللہ نے اچھے امام دیے نا. اب پچھلے آؤ، آپ کو بھی اچھے امام ملے ہیں نا. اللہ نے علی جیسا امام دیا، اللہ نے امام حسن علیہ السلام جیسا، اللہ نے امام حسین جیسا. اچھے امام ہے نا. ایسا امام ہو جس میں کوئی عیب ہو. کوئی گزارا مزارا ہو جائے، ایسا امام بن جائے ہمارا کوئی، یا ہم کسی کو امام بنا لیں جس کے شجرے میں کوئی عیب. مان لو گے؟ آپ نمازی ہیں انشاءاللہ، جو بندہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے، پڑھتے ہو نا، عید تو پڑھتے ہی ہو.
والے دن تو جس نے سارا روزے ماہ رمضان کا ایک نہیں رکھا ہوتا وہ بھی عید والے دن کلف کے کپڑے پہن کر اگلی صف میں بیٹھا. پڑھتے ہو نا نماز, ایک بندہ آگے ہوتا ہے, اگر آپ کو کہیں پتہ چل جائے یہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے نا اس کے کردار میں کوئی ڈنکس کہیں پتہ چل جائے, سچ بتاؤ نماز پڑھو گے اس کے پیچھے؟ ہمارے مکتب میں تو اجازت نہیں, ہمارے ہاں پیش نماز میں عادل ہونا شرط, عادل ہونا ہمارے مکتب میں کسی دوسرے کی تو بات ہی نہیں کرتا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں کروں کسی اور کی بات, میری اپنی باتیں اتنی زیادہ ہیں مجھے کسی اور کی کرنے کی ضرورت. عادل ہونا شرط ہے نا. عادل کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ صغیرہ تو کرتا ہی نہ ہو, گناہ کبیرہ پہ اصرار, گناہ کبیرہ کرتا ہی نہ ہو, گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا. گناہ کبیرہ تو کرے نہیں, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, بہتان نہ لگائے, چوری نہ کرے, فلاں نہ کرے, یہ الگ, یہ تو کرتا ہی نہیں. گناہ صغیرہ بھی بار بار نہ کرے, ایک آدھی دفعہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اس کو کہتے ہیں عادل. کتنی دیر اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے, نماز پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی کے 5 منٹ, کسی کے 10 منٹ, کسی کا مولوی ذرا تیز ہے تو 5 منٹ, کوئی آہستہ پڑھتا ہے تو 10 منٹ. 5 یا 10 منٹ جس کے پیچھے چلنا ہونا, وہ کھڑا ہے تو ہم کھڑے ہو گئے, وہ رکوع میں گیا, وہ رکوع میں گئے, اس نے سر اٹھایا, ہم نے اٹھا لیا, وہ سجدے میں چلا گیا, ہم بھی چلے گئے. 5 منٹ جس کے پیچھے چلنا ہونا, اس میں عیب ہو تو نہیں مانتے, تو جس کے پیچھے جنت تک جانا ہو وہ بھی عیب والا قابل قبول نہیں ہے نا. اسے عالم ہونا چاہیے, اسے عادل ہونا چاہیے, اسے شجاع ہونا چاہیے, اسے کریم ہونا چاہیے, اسے سخی ہونا چاہیے, اسے عبادت گزار ہونا چاہیے, اسے شمسدار ہونا چاہیے, اسے ناطق قرآن ہونا چاہیے, اسے خدا کی بارگاہ میں مناجات میں لذت آنی چاہیے نا. اس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ایسا ہونا چاہیے. امام تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, اور ریت امام تو بے عیب چاہتے ہو نا. کبھی سوچا تو کرو نا کہ اس بے عیب امام کو ریت کیسی چاہیے. کمال ہے, اپنے لیے اچھی چیزیں تلاش کرتے. کیا کہتے ہیں؟ میرا اللہ اچھی نوکری دے بچے کو, اچھی, میرا اللہ اچھا رزق دے, اچھا کاروبار دے, میرا اللہ اچھی اولاد عطا فرما, میرا اللہ اچھا گھر عطا فرما, میرا اللہ اچھی زندگی دے. یہی کہتا ہے نا, میرا اللہ خاتمہ بالخیر, یعنی اچھائی میں خاتمہ کر دے. اپنے لیے تو اللہ سے ہر شے اچھی مانگتا ہے. کبھی سوچا ہے جو اس کی راہ میں تو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے تو ہر شے اچھی مانگتا ہے, اس کے راہ پہ دیتا کیا؟ پھٹے پرانے کپڑے جو آپ قبلہ کے پہننے کے قابل, میں اپنی بات کروں, آپ تو خیر ماشاءاللہ نہیں کہنا, جو میرے پہننے کے قابل نہیں, چل اللہ پر احسان کرو, غریب کو دیتے, پرانے جوتے دیتے, دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں, بیٹے کی شادی پہ جو سالن دیگوں میں بچ گیا ہے اب پھینکنا ہے, چلو غریبوں میں تقسیم کرو, اللہ راضی ہے. اللہ سے اچھی چیزیں مانگتا ہے, اس کے جواب میں کیا دیتا ہے؟ امام اچھا مانگتا ہے. اگر امام اچھا مانگتا ہے نا, ریت بھی اچھی بنی. اگر علی جیسا امام ہو نا, امام علی جیسا ہو, تو ریت سلیمان جیسی ہونی چاہیے نا. ریت ابو ذر جیسی ہونی چاہیے نا, ریت مقداد جیسی ہونی چاہیے نا, ریت نیسب جیسی ہونی چاہیے نا, ریت حجر بن عدی جیسی ہونی چاہیے نا, ریت عدی بن حاتم جیسی ہونی چاہیے نا. اس کی ریت جو ہے وہ کمبر جیسی تو جو اس
جو خدا کی راہ پہ اپنی پسندیدہ ترین چیزیں خرچ کرتا ہے نا، پھر اللہ اسے اتنی عزت عطا کرتا ہے. عزیزو، یہ شہر ہے نا، ہمارے شہر کچھ شہروں کے ساتھ لاحقے لگتے ہیں، لاحق شہروں کے ساتھ ایک نام کا اضافہ ہو گیا. مدینہ منورہ، یہ منورہ لاحق ہے، شہر کا نام مدینہ ہے. مکہ مکرمہ ہے نا، نجف اشرف ہے، قم مقدسہ ہے، مشہد مقدس ہے نا، کربلا کاظمین شریفین ہے نا. آپ کے ہاں بہت شریف ہوتے ہیں نا، یہاں تو شہروں کے ساتھ شریف کا لاحقہ لگتا ہے. جھامرہ شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، فلانا. جہاں کوئی بزرگ ہستی رہتی ہے اس کی وجہ سے اس شہر کے نام کے ساتھ لفظ شریف لگا دیتے ہیں نا. آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں اللہ عزت کتنی دیتا ہے. جو اللہ کی راہ پہ اپنی عزیز ترین مخلوق کو قربان کر دیتا ہے نا، اللہ اس کے شہر کے ساتھ جب لاحقہ لگانے کی منزل آتی ہے تو شریف نہیں لگاتا، اشرف نہیں لگاتا، مقدس نہیں لگاتا. دنیا کو سمجھاتا ہے اس پوری کائنات میں دو محلے ہیں، یا عرش معلی ہے یا کربلا ہے. اللہ حسین کی مرکز کو معلی بنا دیتا ہے، بلند ترین عظمت عطا کر اپنی عزیز ترین شے کو خدا کی راہ میں خرچ کرے نا، اللہ عزت عطا کرتا ہے. حسین نے کیا بچایا تھا کربلا میں؟ اجرکم علی اللہ. بندوں کو اولاد پیاری ہوتی، چھوٹی اولاد پیاری ہوتی، جوان اولاد پیاری ہوتی. حسین نے 6 مہینے کا بھی دے دیا، حسین نے 18 سال کا بھی دے دیا، حسین نے 13 سال کے بھی دے دیا، 7 8 سال کے بھی دے دیے. سجدے میں سر رکھ کے کہتا تھا تو راضی ہو جا. یہ جو قربانیاں حسین نے دی ہے نا، بیٹوں کو قربانی، عزیزوں کی قربانی، دوستوں کی قربانی، یاروں انصار کی قربانی، یہ قربانی تو اس گھر کا معمول تھا. خدا شاہد ہے، شام غریبہ کو مسلمان سجاد کے خیمے کے دروازے پہ آ جاتے نا اور کہتے سید الساجدین لڑائیاں تھی مردوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی، بیویوں کو تیار کرنا، ہم مہمان لے آتے ہیں، ہم انہیں مدینے پہنچاتے ہیں. یہ قیامت تک نہ روتے، روتے اس لیے ہیں جو شام غریبہ کو قربانی زینب نے دی ہے نا، وہ دل والی قربانیوں سے بھی بڑھ گئی تھی. وہ جو رات کے اندھیرے میں ماں کی قبر پہ جانے، بابا اور نانا کی قبر پہ جانے کی عادی تھی نا، اس کی چادر لوٹ لی، اس کے خیمے جلا دیے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں، زینب کے گلے میں رسی ہو، شام کا بازار ہو، ظالم ناچ ناچ کے کہے وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی. یہ بہت بڑا مسائل تھا. صرف ایک جملہ آزادار 11 محرم کو عصر کے بعد جب قافلہ تیار ہونے لگا، مسلمانوں نے زیور پہنا دیے علی کی بیٹیوں کو، ایک ایک رسی میں 9 بیویوں کے گلے، ایک رسی میں 9 بیویوں کو جکڑا ہوا. عزاداروں روایتوں میں ہے جب بیویاں اونٹوں پہ سوار کی گئی نا، اونٹ اٹھنے لگے، ایک دوسرے کی گردن میں گردن ڈالی، اونٹوں نے اپنے لہجے میں کوئی بات کرنا شروع کی. زینب کبریٰ نے کہا اور میرے سجاد بیٹا، اور میرے زمانے کے امام بیٹا، تو امام ہے، ہاں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے، مجھے بتا اور یہ اونٹ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اماں جان ایک دوسرے
अला लानतुल्लाह